ارے صوبیا، کہاں مر گئی ہے؟ یہ سارا کچن کیسا بکھرا پڑا ہے؟ دیکھو تو صحیح، یہ کام چور لڑکی آرام کرنے چلی گئی ہوگی۔ چچی کی کرخت آواز میری سماعتوں سے ٹکرائی تو میری نیم و آنکھیں بے اختیار بند ہو گئی۔ میرے جسم میں اتنی سخت بھی نہیں تھی کہ میں بستر سے اٹھ کر نیچے جا سکوں یا ان کے کسی جملے کا جواب دے سکوں۔ بخار سے میرا وجود نڈھال ہو چکا تھا، میرے سر میں ہتھوڑے برس رہے تھے اور آنکھیں جیسے جل رہی تھی۔ میں نے کمزور ہاتھ سے اپنی پیشانی کو چھوا جو آگ کی طرح دہک رہی تھی۔ میرے گال بخار کی شدت سے لال ہو چکے تھے، مگر کون پرواہ کرتا؟ یہ تکلیف میری اپنی تھی اور اس گھر میں میری تکلیف کسی کو نہیں دکھتی تھی۔ کل سے میں زبردستی مرے مرے ہاتھوں سے گھر کے کام سمیٹ رہی تھی۔ ہر جگہ جھاڑو دینا، برتن دھونا، کھانے تیار کرنا، مہمانوں کے کمروں کو صاف کرنا، سب کچھ میں نے تنہا کیا۔ اور یہ سب کچھ کیوں؟ اس لیے کہ چچی کی بیٹی سمرا کی قسمت سنورنے جا رہی تھی۔ چچی کا بھتیجا جو دبئی میں نوکری کرتا تھا، سمرا کو پسند کر کے اپنی ماں کے ساتھ آنے والا تھا۔ سنا تھا کہ اسے ایک مشرقی لڑکی کی تلاش ہے جو اسے شادی کرے۔ چچی کا بس نہیں چل رہا تھا کہ گھر کو سونے چاندی کا کور چڑھا کر پیش کریں، ایک ایک چیز چمکدار ہو، ہر جگہ مہمانوں پر رو پڑے۔ ان کے دل میں یہ خیال بھی نہ آئے کہ یہ گھر مالی طور پر کس طرح ہے۔ سمرا اپنے چہرے کو چمکانے کے لیے ہر دوسرے دن کسی مہنگے بیوٹی پارلر جا رہی تھی، کبھی فیشل، کبھی ویکسنگ، کبھی بالوں کی مہنگی ٹریٹمنٹ، اور کبھی نئے نئے ڈیزائن کے ملبوسات خریدنے میں مصروف رہتی، جبکہ میں صبح سے شام تک گھر کے کام کرتی، جھاڑو دیتی، کھانے پکاتی اور پھر بچا کھچا سالن لے کر اوپر چھت پر چلی جاتی، جہاں ایک چھوٹا سا کمرہ میرا ٹھکانہ تھا۔ یہ کمرہ بھی کوئی ڈھنگ کا کمرہ نہیں تھا، بلکہ آدھا سامان سے بھرا ہوا سٹور روم تھا، جہاں میرے لیے ایک کونا چھوڑا گیا تھا۔ میں وہیں نیچے چادر بچھا کر سو جاتی اور یہی میرا روز کا معمول بن چکا تھا۔ آج بھی رات کے 12 بجے کا وقت تھا، تھکن میری ہڈیوں میں اتر چکی تھی، جسم جیسے بوجھ بن چکا تھا، نیند میری پلکوں پر دستک دے رہی تھی۔ کل مہمانوں نے آنا تھا اور دوپہر سے لے کر شام تک میں نے پورا گھر صاف کر کے چمکا دیا، مگر رات کو جب سب لوگ کھانے سے فارغ ہو کر آرام کرنے لگے اور برتنوں کا انبار کچن میں جمع ہو گیا، تب میری ہمت جواب دے گئی۔ میری ٹانگیں کانپ رہی تھی اور ہاتھوں میں اتنی بھی طاقت نہیں تھی کہ میں مزید برتن دھو سکوں۔ بنا کچھ کھائے پیے چھت پر چلی آئی اور بستر پر گر کر فوراً آنکھیں موند لی۔ جسم جیسے جواب دے چکا تھا، مگر اندر ہی اندر مجھے معلوم تھا کہ اگر چچی کو پتہ چلا کہ برتن جوں کے توں پڑے ہیں تو صبح وہ میرے ساتھ کیا کریں گی۔ لیکن اس وقت میرے پاس سوچنے کی بھی ہمت نہیں تھی، بس یہی خیال دل میں آ رہا تھا کہ کاش میرے ماں باپ زندہ ہوتے، کاش میں بھی کسی محبت کرنے والے گھرانے میں ہوتی، جہاں میری بیماری دیکھ کر کوئی میرے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کہتا، بیٹی آرام کر لو، میں تمہارے لیے دوا لاتی ہوں۔ مگر یہ سب خواب تھے جو حقیقت کی چٹان سے ٹکرا کر چکنا چور ہو چکے تھے۔ مجھے نہیں معلوم کہ کب نیند نے مجھے اپنی آغوش میں لیا، لیکن جب اچانک صبح کے وقت چچی کی زہر بھری آواز سنائی دی تو میں جھٹکے سے جاگی۔ مہارانی اٹھ جاؤ، اب جلدی نیچے آؤ، دوپہر کے کھانے کی تیاری کرو۔ میری آنکھیں پوری طرح نہیں کھل پائی تھیں کہ چچی کی کڑک دار آواز پھر سنائی دی۔ دیر تک سو کر میرے ہاتھوں مرنے کا ارادہ ہے کیا؟ نیچے آ کر کام سنبھالو۔ میں نے آنکھیں مسلتے خود کو زبردستی اٹھایا، مگر کمزوری کی شدت سے ایک لمحے کو لگا جیسے زمین پر گر جاؤں گی۔ دیوار کا سہارا لے کر قدم جمانے کی کوشش کی، پھر بوجھل پلکوں اور لڑکھڑاتے قدموں سے نیچے آئی۔ چچی دروازے پر کھڑی تھی، ہاتھ میں ایک بڑا سا بیگ تھا، جیسے کہیں جانے کی تیاری میں تھی۔ میں پارلر جا رہی ہوں سمرا کے ساتھ، تم جلدی سے دوپہر کے کھانے کی تیاری کرو، گوشت نکال کر مسالے لگا دینا، سالن بھی اچھا سا بنانا، بریانی کے لیے چاول بھگو دینا، اور ہاں مہمانوں کے لیے مٹھائی رکھ دینا، سمجھی؟ یہ سب بولنے کے بعد وہ مجھ پر ایک نظر ڈالے بغیر لمبے لمبے قدموں سے باہر نکلے۔ میری آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ میرا دل چاہا کہ کسی سے جا کر کہوں کہ میں بیمار ہوں، میری طبیعت خراب ہے، مگر کس سے کہتی؟ اس گھر میں میری حیثیت ملازمہ سے زیادہ کچھ نہیں تھی، بلکہ ملازماؤں کو بھی شاید اتنی بے رحمی سے نہیں رکھا جاتا ہوگا۔ میں نے آہستہ سے باورچی خانے کی طرف قدم بڑھائے۔ ہر طرف خاموشی تھی، جیسے گھر خالی ہو۔
کچن میں داخل ہو کر الماری سے کچھ برتن نکالے، چولہا جلانے کی کوشش کی۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا رہا تھا، ہاتھ کانپ رہے تھے، مگر پھر بھی میں زبردستی کام میں لگنے کی کوشش کر رہی تھی۔ تبھی خیال آیا کہ کوئی دوا ڈھونڈ کر کھا لیتی ہوں۔ یہی سوچ کر دراز کھولے جہاں دوائیں تھیں، بخار کی دوائی لے کر کھائی تو کچھ بہتر ہو گئی۔ 2 دن پہلے کپڑے جو چچی نے مجھے دیے تھے، جن میں سے ایک سرخ رنگ کا جوڑا نہایت خوبصورت تھا، لیکن حقیقت میں یہ بھی سمرا کے پرانے جوڑوں میں سے ایک تھا جو شاید اس نے 1-2 بار پہنا ہوگا۔ چچی نے مجھے دیے تو صحیح، مگر انداز ایسا تھا جیسے کوئی بڑا احسان کر رہی ہوں۔ میں نے وہ استری کر کے سنبھال کر رکھا کہ کم از کم مہمانوں کے سامنے تو میری حالت ذرا بہتر لگے، حالانکہ میں جانتی تھی کہ یہ صرف اس لیے تھا کہ ان کی بے عزتی نہ ہو، ورنہ میری حیثیت ان کے لیے وہی تھی، گھر میں کام کرنے والی، جس کی اپنی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ آج دوپہر کے وقت باورچی خانے میں کھانے کی تیاری کر رہی تھی، تبھی دروازے کی گھنٹی بجی۔ میرے دل میں فوراً خیال آیا کہ چچا دفتر سے جلدی آ گئے ہوں گے، یا شاید زاہد بھی ان کے ساتھ ہو۔ میں نے جلدی سے ہاتھ دھوئے دروازے کی طرف بڑھی۔ جیسے ہی دروازہ کھولا تو سامنے نہایت باوقار اور خوبصورت نوجوان تھا، جو قد میں کافی لمبا تھا، آنکھوں پر سیاہ گلاسز تھے اور سفید رنگ کے سوٹ میں ملبوس تھا۔ اس کے پیچھے ایک اور خاتون کھڑی تھی جو دیکھنے میں نہایت باوقار اور امیر کبیر لگ رہی تھی، کندھے پر خوبصورت چمڑے کا بیگ ڈالے، نازک ہاتھوں میں قیمتی گھڑی پہنے، وہ کسی اعلیٰ خاندان کی لگ رہی تھی۔ میرا دل ایک لمحے کے لیے دھڑکنے لگا۔ میں نے نظریں جھکا کر انہیں اندر آنے کا کہا اور مہمانوں کی آمد پر خوش دلی سے ان کا استقبال کیا۔ وہ دونوں مسکرا کر اندر داخل ہوئے اور بیٹھنے کے بعد پہلا سوال یہی کیا، سمرا اور اس کی والدہ کہاں ہیں؟ میں نے نظریں جھکائے مؤدبانہ لہجے میں جواب دیا، وہ دونوں پارلر گئی ہیں تیار ہونے۔ یہ سن کر وہ خاتون، جن کا نام نگین بیگم تھا، ہلکے سے مسکرائیں اور بولی، او تو بس ہم ان کے انتظار میں بیٹھیں گے۔ ویسے تمہارا نام کیا ہے بیٹی؟ میں نے آہستہ سے جواب دیا، صوبیہ۔ یہ سن کر کچھ لمحے خاموش رہی، پھر گردن موڑ کر آس پاس کے ماحول کو دیکھنے لگی۔ میں ان کی نظروں کے معنی نہیں سمجھ سکی، لیکن کچھ عجیب محسوس ہوا، جیسے وہ مجھ میں کوئی خاص چیز تلاش کر رہی ہوں۔ میں اجازت لے کر باورچی خانے چلی گئی تاکہ کھانے کی تیاری مکمل کروں، مگر وہ دونوں وہیں بیٹھے تھے اور اب کچن کا سارا منظر بھی صاف نظر آ رہا تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ نکہت بیگم بار بار مجھے کام کرتے دیکھ رہی ہیں اور کبھی کبھار سر ہلا کر اپنے بیٹے فواد سے کچھ سرگوشی میں کہتی ہیں۔ تبھی اچانک فواد اٹھا اور کچن کی طرف بڑھا۔ میں چونک گئی۔ میرے ہاتھ میں آٹے کا پیالہ تھا جو میں روٹیاں بنانے کو گوندھ رہی تھی۔ جیسے ہی کچن میں داخل ہوا، میں فوراً پیچھے ہٹی اور نظریں جھکائیں۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا، ارے گھبراؤ مت، میں کچن میں آ سکتا ہوں، مجھے کھانا بنانے کا شوق ہے، بس تمہاری مہارت دیکھ رہا ہوں۔ یہ سن کر میرا دل دھڑکنے لگا۔ میں نے اسے سرسری نظر سے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب چمک تھی، جیسے وہ کچھ سوچ رہا ہو۔ میں نے جلدی سے کام پر دھیان دیا، مگر اس کا یوں کھڑے ہونا مجھے پریشان کر رہا تھا۔ نکہت بیگم نے فوراً مسکرا کر فواد کو دیکھا اور بولی، فواد بیٹا، تم تو ہمیشہ کہتے ہو کہ تمہیں سگڑ لڑکیاں پسند ہیں، دیکھو صوبیہ کتنی محنتی ہے، اتنی چھوٹی اس عمر میں گھر سنبھال رہی ہے۔ یہ سن کر فواد نے سر ہلایا اور بولا، ہاں امی، واقعی میں تو حیران ہوں کہ ایک لڑکی اتنی کم عمری میں کیسے ذمہ دار ہو سکتی ہے۔ میں نے ان کی باتوں پر جواب نہیں دیا، بس روٹیاں بنانے میں مصروف رہی۔ کھانے کی تیاری مکمل ہوئی تو میں نے میز صاف کیا، کھانے کو خوبصورتی سے ترتیب دیا، سب کچھ سجایا۔ یہ دیکھ کر نکہت بیگم نے بہت خوش ہو کر کہا، ماشاء اللہ صوبیہ، تم تو واقعی قابل ہو، سارا کام اتنی خوبصورتی سے کیا۔ میں نے ہلکی مسکراہٹ دی، جھک کر انہیں بیٹھنے کے لیے کہا۔ فواد نے بھی خوش دلی سے کھانے کی خوشبو کو سراہا اور بولا، کھانے کی خوشبو ہی بتا رہی ہے کہ کھانے والا کتنا خوش نصیب ہوگا۔ یہ سن کر میرے گال سرخ ہو گئے، نہ جانے بخار کی وجہ سے یا اس جملے کی وجہ سے۔ میں نے خود کو جلدی سے سنبھالا اور کہا، میں ذرا کپڑے تبدیل کر لوں، پھر واپس آتی ہوں۔ یہ کہہ کر تیزی سے چھت پر بنے چھوٹے کمرے کی طرف بھاگی، جہاں میں نے وہی سرخ رنگ کا جوڑا پہنا جو چچی نے مجھے دیا تھا۔ آئینے کے سامنے کھڑی خود کو دیکھنے لگی۔ یہ جوڑا خوبصورت تھا، لیکن کیا میں واقعی خوبصورت لگ رہی تھی؟ آج پہلی بار کسی نے میری تعریف کی، یا یہ سب میری سوچ تھی؟ میں سیڑھیاں اتر رہی تھی تو فواد کی نظریں جم گئی۔
جیسے کوئی نایاب چیز دیکھی ہو۔ اس کی آنکھوں میں عجیب چمک تھی، جیسے میرے سراپے کو دیکھ کر کوئی بات کہنا چاہتا ہو۔ مجھے ایسے لگا جیسے اس نے سرگوشی میں ماشاء اللہ کہا ہو، لیکن میں نے نظر انداز کیا۔ نگہت بیگم نے بیٹے کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور نظریں جھکائیں، جیسے خاموش پیغام دیا ہو کہ ضبط سے کام لو، مگر فواد کی آنکھوں میں سوال اور حیرانی دونوں موجود تھے۔ میں نرمی سے بولی، ہم چچی اور سمرا کا انتظار کر لیتے ہیں، وہ آتی ہوں گی۔ فواد نے فوراً جواب دیا، مگر مجھے تو زوروں کی بھوک لگ رہی ہے، اور ہاں، یہ جوڑا بڑا جچ رہا ہے تم پر۔ اس کے لہجے میں عجیب سے نرمی تھی، جیسے وہ پہلی بار مجھے مختلف نظر سے دیکھ رہا ہو۔ میرے گال ہلکی سی سرخی اختیار کر گئے، شاید شرمندگی کی وجہ سے یا جملے کی شدت سے۔ میں نے نظریں جھکا لیں اور خاموشی سے اپنے ہاتھوں کی انگلیاں مروڑنے لگی۔ میری رنگت ویسے ہی گلابی مائل سفید تھی، ایک دم دودھ جیسی، جیسے چاندنی میں نہا گئی ہو۔ لمبے گھنے بال جو میری کمر سے نیچے تک آتے، قدرتی لہریں لیے جیسے کسی کہانی کی شہزادی ہو۔ بڑی گول آنکھیں کسی کو بھی سحر میں جکڑ سکتی تھیں۔ پتلے ہلکے گلابی ہونٹ میرے چہرے کی معصومیت بڑھاتے۔ میں بالکل ماں پر گئی تھی، جنہیں میرے والد زندگی میں ملکہ حسن کہتے تھے۔ مگر چچی نے ہمیشہ مجھے سمرا کے ساتھ باہر جانے سے روکا، کیونکہ سمرا سے میرا حسن کہیں زیادہ نمایاں تھا، اور چچی کو یہ بات برداشت نہیں تھی کہ میں کسی بھی طرح ان کی بیٹی سے زیادہ خوبصورت لگوں۔ چچی نے کم عمری میں ہی مجھے کاموں میں لگا دیا کہ میں گھر کے ہر کونے میں کام کرتی۔ صبح سے لے کر رات تک جھاڑو، برتن، کپڑے، کھانا بنانا سب میری ذمہ داری تھی۔ یہاں تک کہ جب چچی کے سر میں درد ہوتا تو میں ان کے پاؤں کی مالش بھی کرتی، بالوں میں تیل لگاتی، ان کی طبیعت جب تک بہتر نہ ہوتی ان کے ساتھ رہتی، اور جب سمرا کوئی فرمائش کرتی تو میں وہ بھی پوری کرتی۔ میرے پاس اپنی کوئی خواہش کی اجازت نہیں تھی، بس چچی کی مرضی میری زندگی تھی۔ میری تعلیم کا سفر بھی مختصر تھا، میں نے 5 جماعتیں پڑھی، وہ بھی تب جب میرے والدین زندہ تھے۔ وہ ہمیشہ کہتے تھے کہ ہماری بیٹی پڑھ لکھ کر بڑی انسان بنے گی، ہم اسے پیروں پر کھڑا دیکھیں گے، لیکن قدرت کو کچھ اور منظور تھا۔ ایک دن وہ دونوں ایک بس حادثے میں ایسے چلے گئے کہ کبھی واپس نہیں آئے۔ وہ دن میری زندگی کی سب سے بڑی آزمائش لایا۔ میں اچانک یتیم ہو گئی اور دنیا کا سب سے بڑا سہارا چھن گیا۔ میرے پاس کوئی نہیں تھا، بس چچا رہ گئے، جنہوں نے مجھے اپنے گھر میں جگہ تو دی، مگر وہ بھی صرف ایک احسان کے طور پر۔ شروع میں چچا نے میرے سر پر ہاتھ رکھا، میرے آنسو پونچھے اور کہا، بیٹا فکر نہ کرو، تمہارا چچا زندہ ہے، تم میرے گھر میں میری بیٹی کی طرح رہو گی۔ لیکن یہ محض کہنے کی حد تک۔ حقیقت یہ تھی کہ جب میں چچی کے گھر آئی تو مجھے بیٹی نہیں بلکہ نوکرانی کی طرح دیکھا۔ میرے ہاتھ میں کتابیں ہونے کی بجائے جھاڑو، پوچھا اور برتن تھمائے۔ 12 سال کی عمر میں ہی مجھ پر گھر کے تمام کاموں کی ذمہ داری ڈالی۔ نہ کھیل سکتی، نہ باہر جاتی، نہ کسی سے بات کر سکتی۔ اگر کبھی چچی کی اجازت کے بغیر کچھ کرتی تو سزا کے طور پر کھانے سے محروم کر دیا جاتا۔ میں 17 سال کی ہو چکی تھی، مگر میرے چہرے پر معصومیت باقی تھی۔ وقت سے پہلے سمجھدار ہو گئی، مگر دل میں وہی معصوم خواہشیں زندہ تھیں جنہیں میں ہمیشہ خود پر حرام سمجھتی۔ میں خود کو آئینے میں دیکھ کر سوچتی، کاش میری ماں زندہ ہوتی تو میں کبھی کسی امیر زادی کی طرح زندگی گزارتی۔ مگر حقیقت یہ تھی کہ میں چچی کے گھر صرف ایک بوجھ تھی جسے وہ جلد از جلد کسی بھی طرح اتارنا چاہتی تھی۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ فواد اور اس کی ماں میرے بارے میں کیا سوچ رہے تھے، مگر ان کی نظروں میں میرے لیے کچھ الگ تھا، کوئی ایسی چیز جو پہلے کسی نے مجھ میں نہیں دیکھی تھی۔ جب میں نے نگہت بیگم اور فواد سے کہا کہ ہم چچی اور سمرا کا انتظار کرتے ہیں تاکہ وہ آئیں اور مل کر کھانا کھائیں، تو فواد نے کہا، ٹھیک ہے، جب تک مجھے کوئی سنیکس وغیرہ کھانے کے لیے تو بہت بھوک لگ رہی ہے۔ میں نے سر ہلایا اور باورچی خانے کی طرف چل دی۔ جیسے ہی دروازہ عبور کیا، اچانک محسوس ہوا کہ کوئی پیچھے آ رہا ہے۔ پلٹ کر دیکھا تو مسکراتے ہوئے فواد اندر داخل ہوا۔ میری سانس کچھ لمحوں کے لیے تھم گئی، دل کی دھڑکن تیز ہوئی، مگر میں نے خود کو نارمل رکھنے کی کوشش کی اور چولہے کی طرف بڑھی۔ تمہیں کیا پسند ہے، چائے یا کافی؟ میں نے ہلکی آواز میں پوچھا۔ چولہے پر پانی کے برتن رکھتے فواد نے کرسی پر بیٹھتے کہا، چائے بنا دو، تمہارے ہاتھ کی چائے پی کر دیکھتے ہیں۔ میں خاموشی سے چائے بنانے لگی۔ چائے کی خوشبو باورچی خانے میں پھیلنے لگی اور فواد کی نظریں مجھ پر تھیں۔ وہ کہنے لگا، صوبیہ،
تم جانتی ہو مجھے ہمیشہ سے ایک ایسی مشرقی لڑکی کی تلاش تھی جو سادہ ہو، خوبصورت ہو، کھانے بنانے میں ماہر ہو، جس کے ہاتھ کے کھانے کی خوشبوئیں سیدھا دل میں اتریں۔ یہ الفاظ سنتے ہی میرے ہاتھ کانپے، مگر میں نے خود کو قابو رکھا۔ چائے کا کپ اٹھایا، چولہے کی آنچ ہلکی کی۔ فواد اب بھی باتیں کر رہا تھا، جیسے وہ مجھے بہتر جاننے کی کوشش کر رہا ہو۔ اور ہاں، مجھے وہ لڑکیاں پسند نہیں ہیں جو ہر وقت بن سنور کر گھومیں۔ تم بالکل ویسی نہیں ہو۔ مجھے تمہاری سادگی پسند آئی، تمہارے لمبے بال، آنکھیں، تمہاری معصومیت، سب بہت خاص ہے۔ میں نے نظریں جھکائی۔ میرے لیے یہ سب نیا تھا۔ کوئی مجھے اس نظر سے دیکھ سکتا ہے، یہ کبھی نہیں سوچا تھا۔ میں نے چائے کپ میں انڈھیلی، ایک کپ بھر کر اس کے سامنے رکھا، مگر اس نے دوسرا کپ آگے کر دیا اور کہا، آدھی اس میں ڈالو، ایک تم اٹھاؤ اور مجھے گھر دکھاؤ۔ میرے ہاتھ کپ پکڑتے لرز گئے۔ میں نے جھجکتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا اور آہستہ قدم اٹھاتی باورچی خانے سے نکل آئی۔ فواد بھی ساتھ تھا، اس کی نظریں میری ہر حرکت پر تھی۔ میں فواد کو کوئی ایسا جواب نہیں دینا چاہتی تھی جس سے وہ ناراض ہو، بس خاموش تھی، اس کی طرف دیکھتی ورنہ خاموش رہتی۔ میں جانتی تھی کہ کسی بات نے بھی چچی کے مہمانوں کو ناراض کیا تو وہ مجھے زندہ نہیں چھوڑیں گی۔ پھر ہم گھر کے عقبے باغیچے میں آ گئے، جہاں نرم گھاس پر دھوپ بکھری تھی، ہلکی ہوا تھی، گلاب کے پھولوں کی خوشبو فضا میں بسی تھی۔ فواد نے خوشبو سونگھتے ہوئے کہا، واہ، یہاں تو بہت خوبصورت گلاب کھلے ہیں، تمہیں پسند ہیں؟ میں نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، ہاں، مجھے گلاب کے پھول پسند ہیں۔ یہ سب کس نے لگائے؟ اس نے حیرانی سے پوچھا۔ یہ سارا باغیچہ میں نے سجایا ہے، میں نے آہستگی سے جواب دیا، چائے کی چسکی لیتے ہوئے۔ فواد نے تعریفی نظروں سے مجھے دیکھا اور کہا، ارے واہ، تم تو بہت ذہین ہو، ماشاءاللہ تمہارا ذوق بہت اچھا ہے۔ اتنی کم عمری میں گھر کے ساتھ اتنا خوبصورت باغ سنبھالنا واقعی قابل تعریف ہے۔ میں نے نظریں جھکائی، دل میں عجیب سا فخر ہوا، کسی نے پہلی بار میری محنت کو سراہا۔ میں بچپن سے ہی گھر کے کاموں میں اتنی الجھی تھی کہ کسی نے یہ نہیں کہا کہ میں کچھ اچھا بھی کر سکتی ہوں۔ ہم ابھی کوئی اور بات کرتے کہ اچانک گھر کے سامنے ایک گاڑی کے رکنے کی آواز آئی۔ میں نے سر اٹھا کر دروازے کی طرف دیکھا، یہ چچی اور سمرا تھی جو شاید پارلر سے لوٹی تھی۔ جیسے ہی اندر جانے کے لیے مڑی، اچانک چچی کی تیز آواز سنائی دی، صوبیہ، وہاں کیا کر رہی ہو؟ فوراً اندر آؤ۔ میں نے چونک کر پیچھے دیکھا، چچی غصے میں تھی، ان کے چہرے پر غصے کے آثار تھے، وہ آنکھوں میں شعلے بھڑک رہے تھے، ان کی نظریں جیسے میرے ماتھے پر گڑی تھی اور فواد کے ساتھ کھڑے دیکھ کر ان کی تیوری چڑھ گئی۔ ماتھے پر گہرے بل ڈالے وہ مجھے گھورے جا رہی تھی جیسے میں نے جرم کر دیا ہو۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، میں نے جلدی سے چائے کا کپ مضبوطی سے پکڑا اور نظریں جھکائیں۔ فواد نے ایک نظر چچی کو دیکھا، پھر مجھ پر، اور ہلکی مسکراہٹ سے چائے ختم کرنے لگا جیسے وہ اس صورتحال سے بے فکر ہو۔ میں جانتی تھی کہ اب چچی مجھے ضرور کچھ سنائیں گی، حالانکہ یہ سب فواد نے کیا تھا، مگر ہمیشہ کی طرح الزام مجھ پر آئے گا۔ میں نے آہستہ سے قدم بڑھائے چچی کی طرف جانے لگی، دل میں انجانا خوف تھا جیسے کوئی طوفان آنے والا ہو۔ سمرا نے جیسے ہی گھر میں قدم رکھا، خوشبو کا ایک جھونکا آیا، شاید اس کے مہنگے پرفیوم کی خوشبو تھی یا پارلر سے کرایا گیا میک اپ۔ جو بھی اس کے چہرے پر نمایاں تھا، وہ بڑے ناز سے چلتی سیدھا کمرے کی طرف بڑھی، اپنا بیگ بیڈ پر اچھالا، آئینے کے سامنے بیٹھ کر دوبارہ چہرے پر فاؤنڈیشن اور لپسٹک کی تہیں جمائیں۔ چچی نے اسے دیکھ کر ہلکی مسکراہٹ دی اور کہا، بس کرو سمرا، اب اور خوبصورت ہونے کی ضرورت نہیں، کھانے پر آ جاؤ۔ ارے امی، آپ بھی نا، بس 2 منٹ ابھی آئی، سمرا نے لاپرواہی سے کہا اور لپسٹک کے کنارے ٹھیک کرنے لگی۔ کھانے کی میز پر آئے تو اس نے سب کو سلام کیا، مگر اس کی نظریں سیدھی موبائل پر جا ٹکیں۔ موبائل میں کچھ دیکھنے میں اتنی محو تھی کہ اسے اس بات کی پرواہ نہیں تھی کہ کون کیا کہہ رہا ہے۔ میں کھانے کے برتن نکال لی تھی، گرم بریانی کی خوشبو پورے حال میں پھیلی، مگر میری نظریں فواد کی طرف اٹھ رہی تھی جو مسلسل مجھے دیکھے جا رہا تھا۔ چچی نے فوراً نوٹس لیا، ان کی تیوری چڑھ گئی، وہ نکہت بیگم کے ساتھ باتوں میں مشغول ہو گئی، مگر چہرے سے ظاہر تھا کہ فواد کی نظریں دیکھ رہی ہیں جو بار بار میری طرف اٹھ رہی ہیں۔ میں جان بوجھ کر نظریں جھکائے کام میں مصروف رہی، مگر دل دھڑکنے لگا جیسے کسی خطرے کا احساس ہو۔ اسی لمحے فواد نے نرمی سے کہا، چائے بہت اچھی بنائی تھی آپ نے۔ یہ سنتے ہی چچی کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، ان کی آنکھوں میں شعلے بھڑکنے لگے، وہ مجھے گھور کر دیکھنے لگیں جیسے میں نے کوئی بڑا گناہ کر دیا ہو۔ انہوں نے فوراً سخت لہجے میں کہا، سب ہو گیا، تم اپنے کمرے میں جاؤ۔
میں نے ایک لمحے کو انہیں دیکھا مگر کچھ کہہ نہیں سکی۔ دوپٹہ ٹھیک کیا اور جانے لگی کہ فواد نے فوراً کہا، ارے کیوں؟ آپ ہمارے ساتھ کھانا نہیں کھائیں گی؟ کب سے کام میں لگی ہوئی تھی، کچھ دیر ہمارے ساتھ بیٹھیں۔ یہ سن کر چچی کا غصہ بڑھ گیا۔ وہ جانتی تھی کہ فواد کا انداز کچھ الگ تھا، وہ مجھے عام ملازمہ کی طرح نہیں دیکھ رہا، مگر حالات کے تحت وہ غصہ دبانے پر مجبور ہو گئی۔ انہوں نے غصے سے کہا، اچھا بیٹھ جاؤ۔ فواد نے کرسی تھوڑی پیچھے کھسکائی اور اشارہ کرتے ہوئے کہا، سامنے بیٹھیں۔ میں نے جھجکتے ہوئے چچی کو دیکھا مگر وہ خاموش ہو گئی۔ میں آہستہ سے کرسی پر بیٹھی مگر میرے دل کی دھڑکن تیز تھی۔ ایسے لگ رہا تھا کہ سب کچھ میری مرضی کے خلاف ہو رہا ہو، جیسے چچی کی نظروں میں مجھے جیتا جاگتا قصوروار ٹھہرایا جا رہا ہو۔ سب نے خاموشی سے کھانا کھایا مگر میں محسوس کر رہی تھی کہ چچی کا غصہ بڑھ رہا تھا۔ ان کے ہاتھ کی گرفت چمچ پر سخت تھی، جیسے وہ کسی مناسب وقت کا انتظار کر رہی ہوں کہ کب مجھے کھری کھری سنائیں۔ کھانے کے دوران چچی نے اچانک سمرا کی طرف دیکھا اور معنی خیز انداز میں کہا، سمرا تم جاؤ فواد سے کچھ باتیں کرو، ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ یہ سن کر سمرا فوراً اٹھی۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب چمک تھی، جیسے اسے پہلے سے معلوم تھا کہ یہ ہونے والا ہے۔ فواد نے بھی ہلکی مسکراہٹ دی۔ دونوں کمرے کی طرف بڑھے۔ میں نے چپ چاپ کھانے کی میز سے برتن سمیٹے مگر ہاتھ کانپ رہے تھے، نہ جانے کیوں جیسے میرے اندر ہلچل مچ گئی۔ فواد کے لیے میرے دل میں انجانا احساس پیدا ہو رہا تھا جو پہلے نہیں تھا۔ میں جانتی تھی کہ چچی چاہتی ہیں کہ فواد سمرا کو پسند کرے، مگر میں نے نکھت بیگم کی نظروں میں کچھ اور دیکھا۔ وہ بار بار میری طرف دیکھ کر مسکرا رہی تھی، جیسے انہیں کچھ اندازہ ہو گیا ہو۔ میرا دل بے چین ہوا، نہ جانے سب کے سمجھ آ رہا تھا، مگر میں جانتی تھی کہ آج کے بعد چچی مجھ پر مزید سختی برتیں گی، کیونکہ وہ جان چکی تھی کہ فواد کی نظروں کا مرکز میں تھی، نہ کہ سمرا۔ رات کا سماں تھا مگر گھر میں طوفان برپا تھا۔ کھانے کے بعد جیسے ہی سب ڈرائنگ روم میں بیٹھے، فواد نے اپنے مخصوص انداز میں پوری سنجیدگی سے اعلان کر دیا کہ وہ مجھے پسند کرتا ہے، نہ کہ سمرا کو۔ ایک لمحے کے لیے پورا کمرہ سناٹے میں ڈوب گیا۔ وقت جیسے تھم گیا۔ میں خود بھی حیران رہ گئی۔ میرا دل دھڑکنے لگا۔ چچی کی آنکھیں پھیل گئی جیسے کسی نے ان کے پیروں تلے زمین کھینچی ہو، اور سمرا کا چہرہ ایک دم فک ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں پہلے حیرانی اور پھر شدید غصے کے آثار نمودار ہونے لگے۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو فواد؟ چچی کی آواز غصے سے کانپ رہی تھی۔ وہ اپنے ضبط کی آخری حدوں پر تھی۔ وہی کہہ رہا ہوں جو سچ ہے۔ میں نے سمرا سے بات کر کے سمجھ لیا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے لیے نہیں بنے۔ میں مصنوعی پن کو پسند نہیں کرتا۔ مجھے سادگی میں خوبصورتی نظر آتی ہے، اور صوبیہ میں سب کچھ ہے جو میں اپنی شریک حیات میں چاہتا ہوں۔ فواد نے مضبوط لہجے میں کہا، جیسے اس نے اپنی بات پر کوئی سودے بازی نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہو۔ چچی کی آنکھوں میں غصے کی آگ بھڑک اٹھے۔ انہوں نے نکھت بیگم کی طرف بے یقینی سے دیکھا مگر خاموش رہی۔ چچی کے لیے یہ صدمہ ناقابل برداشت تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اگر میری فواد سے شادی ہو گئی تو میں تو عیش و عشرت بھری زندگی گزاروں گی، اور یہ بات انہیں گوارا نہیں تھی۔ یہ رشتہ نہیں ہو سکتا، چچی نے دو ٹوک لہجے میں کہا۔ ان کے لہجے میں قطعیت تھی۔ فواد نے حیرانی سے انہیں دیکھا۔ مگر کیوں؟ کیونکہ میں ایسا نہیں چاہتی۔ تمہیں شادی کرنی ہے تو سمرا سے کرو، اور اگر صوبیہ کے بارے میں دوبارہ سوچا تو میں یہ رشتہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دوں گی۔ چچی کا لہجہ دھمکی آمیز اور سخت تھا۔ میں خاموشی سے سر جھکائے کھڑی تھی۔ میری آنکھوں میں بے بسی کے آنسو تیرنے لگے۔ میں نے محسوس کیا کہ فواد کی نظروں میں میرے لیے بے انتہا محبت تھی، اور مجھے بھی یہ حقیقت قبول کرنے میں زیادہ وقت نہیں لگا کہ میں اس کی باتوں میں سچائی دیکھ سکتی تھی۔ پھپھو، آپ ایسا کیسے کہہ سکتی ہیں؟ شادی زندگی بھر کا فیصلہ ہے، میں زبردستی میں نہیں ہوں گا۔ مجھے وقت چاہیے تھا، میں نے فیصلہ کر لیا، فواد نے مضبوطی سے جواب دیا۔ چچی کا پارا مزید چڑھ گیا۔ انہوں نے نکھت بیگم کو دیکھا جیسے کوئی مدد مانگ رہی ہو، مگر نکھت بیگم نے خاموش رہنا ہی بہتر سمجھا۔ ہمیں سوچنے کے لیے وقت ہے، نکھت بیگم نے نرمی سے کہا، مگر جاتے ہوئے چچی نے ایک بار پھر دو ٹوک انداز میں کہا، میں صاف انکار کر چکی ہوں۔ تم لوگ جتنی چاہو سوچو، مگر صوبیہ کا رشتہ کسی صورت نہیں دوں گی۔ جیسے ہی فواد اور نکھت بیگم گئے، چچی کا غصہ آسمان چھونے لگا۔ وہ مجھ پر برس پڑی۔ یہ سب تیری چالاکیوں کا نتیجہ ہے۔ میں جانتی تھی کہ تو اپنی معصوم صورت کے پیچھے لوگوں کو قابو کرنے کا ہنر رکھتی ہے۔ ان کا چہرہ غصے سے سرخ ہو چکا تھا۔ میں خوف کے مارے کانپنے لگی۔ وہ آگے بڑھی اور مجھے زور سے دھکا دیا جس سے میں دیوار سے جا لگی۔ بس بہت ہو گیا، کل ہی تیرا بندوبست کرتی ہوں، یہ رات گزر جانے دے۔
وہ غرائی اور غصے سے ہانپنے لگیں۔ چچا گھر نہیں آئے تھے، مگر چچی نے مجھے گھسیٹ کر اسٹور روم میں بند کیا۔ میں دروازے کے دوسری طرف کھڑی کانپ رہی تھی۔ تاریکی میں سانس لیتے میری آنکھوں میں آنسو کی لڑی لگ گئی۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ایسا کیوں ہو رہا تھا۔ میں نے تو کبھی کسی کا برا نہیں چاہا، پھر یہ سزا کیوں؟ جب چچا گھر آئے تو چچی نے فوراً ان کے کان بھرنے شروع کیے۔ یہ لڑکی ہماری عزت پر حرف لے آئی ہے۔ میں نے شروع سے اسے روکا تھا کہ حد میں رہے، مگر نہیں، یہ تو کسی اور ہی رنگ میں رنگی ہے۔ چچا کی آنکھیں غصے سے سرخ ہو گئی۔ وہ غصے سے چلائے، کیا بکواس کر رہی ہو؟ بکواس نہیں کر رہی، یہ لڑکی ہمارے نام پر دھبا لگانے جا رہی ہے۔ کتنی محنت سے فواد کے رشتے کی بات کی تھی، مگر درمیان میں آ کر یہ سب کچھ بگاڑ بیٹھی۔ تمہاری عزت خاک میں مل گئی ہے۔ چچا نے تیز نظر مجھ پر ڈالی اور غصے سے بڑبڑائے، ابھی اسے گھر سے نکالتا ہوں۔ ہاں نکال دو اسے، یہ ہماری دشمن بنی بیٹھی ہے، آنے جانے والوں پر ڈورے ڈالتی ہے۔ میری بیٹی کا رشتہ دبا لیا، ہم نے کتنی محنت کی تھی اس رشتے کے لیے۔ زاہد بھائی نے بھی غصے میں ان کا ساتھ دیا۔ ان کے الفاظ تیر کی طرح میرے دل میں پیوست ہو گئے۔ میں بے بسی سے دروازے کے پیچھے سمٹی کھڑی تھی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ میں سوچ رہی تھی کہ کیا میری کوئی غلطی تھی؟ کسی کو پسند کرنا گناہ تھا؟ کیا میرے جذبات کی کوئی قیمت نہیں؟ یہ رات شاید میری زندگی کی لمبی رات تھی۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ اگلی صبح میرے لیے کیا قیامت لائے گی۔ چچی نے میرے اوڑھنے پہننے والے سارے بستر کمرے سے کھینچ کر نکالے اور مجھے فرش پر زوردار جھٹکا دے کر گرایا۔ اب مرتی رہو ساری رات یہیں سردی میں۔ میں جو پہلے ہی بخار کی وجہ سے کمزور ہو چکی تھی، اب مسلسل کانپ رہی تھی۔ ٹھنڈے فرش کی سختی میری ہڈیوں میں اتر چکی تھی، جسم میں جیسے جان ہی نہ رہی ہو۔ آنکھوں سے بہتے آنسو میری گردن بھگو چکے تھے۔ سسکیوں کی لرزش میرے ہونٹوں پر تھی اور دل کی دھڑکن جیسے خوفزدہ پرندے کی مانند سینے میں پھڑپڑا رہی تھی۔ اندھیرا میرے آس پاس پھیلا تھا اور ایسا گہرا کہ لگتا جیسے دنیا ختم ہو گئی ہو۔ مجھے اپنی بے بسی پر رونا آیا۔ میں خود سے سوال کر رہی تھی کہ آخر میرا قصور کیا تھا؟ کیا یتیم ہونا ایک جرم ہے؟ کیا عورت ہونے کی یہی قیمت چکانی پڑتی ہے کہ کوئی بھی الزام لگا کر ٹھکرا دے؟ مجھے معلوم تھا کہ کل دن کے اجالے میں مجھے رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ چچی نے جو فیصلہ لیا تھا وہ ٹلنے والا نہیں۔ یہاں سے نکل جا، ہماری عزت پر دھبا مت لگا۔ یہ الفاظ مجھے پہلے ہی سننے کو مل چکے تھے، مگر کل سرے بازار کیے جائیں کہ عزت کا جنازہ نکالا جائے گا۔ لوگ مجھے گھوریں گے، کانا پوسی کریں گے، انگلیاں اٹھائیں گے اور میں بس تماشا بنی کھڑی رہوں گی۔ میں انہی سوچوں میں سسک رہی تھی کہ اچانک مجھے اپنے گرد نرم حرارت کا احساس ہوا، جیسے کسی نے خاموشی سے گرم کمبل میرے گرد لپیٹا ہو۔ میری آنکھیں حیرت سے پھیلیں کہ یہ کیسے ممکن تھا۔ میں نے ہاتھوں سے کمبل کو چھوا، اس کی گرمی محسوس کی۔ یہ کوئی دھوکہ نہیں تھا۔ میری آنکھوں کے آنسو کچھ لمحوں کے لیے تھمے۔ خوف کی ایک لہر میرے جسم میں دوڑی۔ دروازہ بند تھا۔ چچی اور چچا اپنے کمروں میں تھے۔ پھر یہ کون تھا جس نے مجھ پر مہربانی کی؟ کیا اللہ نے میری فریاد سن لی؟ کیا کوئی غیبی مدد میرے ساتھ تھی؟ میں سوچتی رہی مگر جواب نہیں ملا۔ کمرے میں اب بھی مکمل اندھیرا تھا۔ میں نے ارد گرد نظریں دوڑائیں مگر کچھ نظر نہ آیا۔ میں نے کمبل کو اور خود پر لپیٹا۔ اس کی حرارت مجھے سکون دے رہی تھی، جیسے کوئی بے آواز تسلی دے رہا ہو، جیسے کوئی کہہ رہا ہو تم اکیلی نہیں ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ کسی نہ کسی طرح یہ منحوس رات گزر گئی، مگر دل کا بوجھ کم نہیں ہوا۔ جیسے ہی سورج کی کرنیں دیواروں پر پڑنے لگیں، میری قسمت کا فیصلہ سنایا گیا۔ چچی طوفان کی طرح کمرے میں آئی۔ ان کا چہرہ غصے سے لال اور آنکھوں میں وحشت تھی۔ باہر نکل ابھی اسی وقت۔ انہوں نے میرا بازو سختی سے پکڑ کر کھینچا۔ میں نے گھبرا کر انہیں دیکھا۔ چچی میری بات تو سنیں، میرا کوئی قصور نہیں، میں نے کچھ نہیں کیا۔ بکواس بند کر، تیری معصومیت کے جال میں ہم نہیں پھنسنے والے۔ تو نے ہمارے گھر کی عزت نیلام کی، جو حرکتیں کر رہی تھی سب جان گئے۔ ہماری چھت کے نیچے تیری کوئی جگہ نہیں۔ ان کی چیخ و پکار نے محلے کے کئی لوگوں کو اپنی جانب متوجہ کیا۔ وہ مجھے گھسیٹ کر دروازے تک لائی اور پورے محلے کے سامنے دھکا دے کر پھینکا، جیسے میں کوئی ردی کی چیز ہوں، جیسے میرا کوئی حق نہیں کہ اس گھر میں رہوں۔ یہ لڑکی بد کردار ہے، میرے بھتیجے پر ڈورے ڈال رہی تھی، برباد کر دیا، چچی نے چیخ کر کہا۔ ان کی آواز میں اتنی نفرت اور زہر تھا کہ میرا دل لرز گیا۔ محلے کے لوگ اکٹھے ہو گئے۔ ان کی نظریں سوالیہ تھی مگر یقین کسی کو نہیں تھا۔ ہائے بے حیائی، آج کل کی لڑکیاں، ہم نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ یتیم لڑکی کو پالنا خطرہ ہے۔
میں نے ان سب کو دیکھا. ان آنکھوں میں رحم نہیں تھا، صرف شک اور الزام تھا. اللہ کی قسم میں نے کچھ نہیں کیا، میں رو کر کہہ رہی تھی، مگر کوئی سننے کو تیار نہیں تھا. مجھے اپنے رب کے سوا کوئی نظر نہیں آیا. یا اللہ، میرا کیا قصور ہے؟ میں کہاں جاؤں؟ میں ننگے پاؤں آنکھوں میں آنسو لیے بغیر کسی سمجھ چلنے لگی. میرے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا، پیٹھ پر کوئی بوجھ نہیں تھا، مگر دل ایسے لگا جیسے کسی نے پتھروں سے بھر دیا. میں نے وہ گلی چھوڑ دی، وہ محلہ چھوڑا جہاں میرے بچپن کی یادیں تھیں، جہاں میں نے سائے میں پناہ لی. مگر آج وہی چھت مجھ پر تنگ کر دی گئی. میں نہ جانے کتنی دیر چلتی رہی، تھکن رانسوں نے بے حال کر دیا. آخر کار ایک بڑے درخت کے نیچے بیٹھ گئی جہاں سورج کی روشنی مشکل سے پہنچ رہی تھی. میں نے اپنی آنکھوں سے بہتے آنسو پونچھنے کے لیے اپنے ہاتھ کو سر پر رکھا اور ایک حیرت نے مجھے جکڑ لیا. وہی کمبل جو رات کے اندھیرے میں کسی نے مجھ پر ڈالا تھا، وہ اب بھی میرے کندھوں پر تھا. حالانکہ چچی نے مجھے صرف میرے کپڑوں میں باہر پھینکا تھا، مگر یہ چادر کمبل یہ جیسے خود ساتھ چلا آیا ہو. میں نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا، شاید کوئی نظر آئے جو یہ راز کھولے، مگر وہاں تو کوئی نہیں تھا. یہ کیسے ممکن ہے؟ میں نے خود سے سرگوشی کی. میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، مگر اس چادر کی حرارت اب بھی میرے جسم پر محسوس ہو رہی تھی. ایسے لگا جیسے کسی نے مجھے تھاما ہو، جیسے کوئی مجھے کہہ رہا ہو، گھبراؤ مت، میں تمہارے ساتھ ہوں. یہ کمبل کہاں سے آیا؟ یہ چادر کس نے اڑائی؟ کیا کوئی تھا جو میرے دکھوں کو دیکھ رہا تھا، جو میری بے بسی کا گواہ تھا؟ کیا واقعی کوئی غیبی ہستی میری مدد کے لیے آئی تھی؟ میری نظریں آسمان کی طرف اٹھ گئیں، آنکھوں میں نیا سوال ابھر آیا. میں بے سہارا تھی، مگر شاید میں بالکل اکیلی نہیں تھی. میں وہیں درخت کے نیچے بیٹھی کانپ رہی تھی، آنسو میرے گالوں پر جم چکے تھے. دل خوف اور بے بسی کے احساس سے بھاری ہو چکا تھا. رات کے اندھیرے میں بد کردار ٹھہرائی گئی، سڑکوں پر بے یار و مددگار گھومتی رہی. اب بھی میری قسمت کی کوئی خبر نہیں تھی. میں انہی خیالوں میں گم تھی جب اچانک محسوس ہوا کہ کوئی دور سے میری طرف بڑھ رہا ہے. میری نظریں بے اختیار اس جانب اٹھیں. وہ ایک مرد تھا، مگر عام انسانوں جیسا نہیں لگ رہا تھا. سفید لباس میں ملبوس، نہایت بلند قامت. اس کی چال میں ایک عجیب ٹھہراؤ تھا، جیسے زمین اس کے قدموں کے بوجھ سے لرز رہی ہو. اس کی موجودگی میں ایک ایسا سکون تھا جو میں نے پہلے محسوس نہیں کیا، جیسے اس کے ارد گرد کوئی روشنی کا حالہ ہو، جیسے وہ اس تاریک دنیا کا نہیں بلکہ کسی اور جہان سے آیا ہو. میرے دل میں انجانا خوف اور حیرت سر اٹھانے لگے. یہ کون ہے؟ اتنی رات گئی یہاں کیا کر رہا ہے؟ میں نے سوچا، مگر میرے ہونٹوں سے کوئی الفاظ نہیں نکلے. میں نے بے اختیار خود کو سمیٹا، اپنے آپ کو چھوٹا بنانے کی کوشش کی، مگر وہ شخص دھیرے سے میرے قریب آتا گیا، جیسے کوئی فیصلہ کر چکا ہو کہ مجھ سے بات کرے گا. میرا دل بری طرح سے دھڑکنے لگا، میری آنکھیں حیرت اور خوف سے پھیل گئیں. جیسے ہی وہ میرے سامنے آ کر رکا، میں نے پہلی بار اس کے چہرے کو غور سے دیکھا. وہ نہایت جاذب نظر تھا، مگر انسانی حسن سے کہیں بڑھ کر. اس کی آنکھیں گہری اور پرسکون تھیں، جیسے ان میں کسی اور جہان کا راز چھپا ہو. اس کے ہونٹوں پر ہلکی مسکراہٹ تھی، مگر اس کی مسکراہٹ میں ترس یا تمسخر نہیں تھا، بلکہ عجیب سی شفقت تھی، جیسے کوئی کسی بے سہارا بچے کو دیکھ کر محسوس کرتا ہے. میں نے گھبرا کر نظریں جھکائیں، مگر وہ نرم لہجے میں بولا، رو مت، یہی تمہارے لیے بہتر تھا، ورنہ تم اس گھر سے کبھی نہ نکل پاتی. میری سانس جیسے حلق میں اٹک گئی. یہ سب کیسے جانتا ہے؟ میرے دل نے بے یقینی سے سوال کیا. یہ کون ہے جو میری سب تکلیفوں سے آگاہ ہے؟ میں نے تو اسے کبھی نہیں دیکھا. میں نے گھبرا کر اپنا گلا صاف کیا، مگر میری آواز کانپ رہی تھی. تم کون ہو؟ میری زبان سے بمشکل الفاظ نکلے. اس نے ایک لمحے کے لیے میری طرف دیکھا، جیسے میری آنکھوں میں کچھ تلاش کر رہا ہو. پھر دھیمے لہجے میں بولا، میں وہ ہوں جو ہمیشہ سے تمہارے ساتھ تھا، مگر تم نے کبھی محسوس نہیں کیا. میں وہ ہوں جو تمہاری ہر چیخ، ہر سسکی، ہر دعا سنتا ہے. میں وہ ہوں جس نے تمہیں گرنے نہیں دیا جب تمہیں سب نے دھتکار دیا. میں وہ ہوں جس نے رات کے اندھیرے میں تمہیں کمبل اڑھایا تھا. میرے وجود میں جرجری دوڑ گئی. یہ کمبل تم نے دیا تھا؟ میں نے بے اختیار اپنے کندھوں پر لپٹی چادر دیکھی، جس کی حرارت اب بھی میرے جسم میں سرایت کیے ہوئے تھی.
وہ مسکرایا، مگر اس کی مسکراہٹ میں گہری سنجیدگی تھی۔ ہاں، اور اگر میں نہ آتا تو شاید تم اب تک بے ہوش پڑی ہوتی۔ میری آنکھوں میں حیرت اور خوف دونوں تھے۔ میں نے ہمت کر کے دوبارہ اسے دیکھا۔ وہ روشنی میں نہایا لگ رہا تھا، جیسے چاندنی اس پر گرتے ہی مزید چمکنے لگتی ہو۔ اس کی موجودگی میں عجیب سا اطمینان تھا، جیسے وہ واقعی کوئی عام شخص نہ ہو۔ مگر تم ہو کون؟ میں نے پھر سے سوال کیا۔ میری آواز اب بھی کانپ رہی تھی۔ اس نے ایک لمحے کے لیے خاموشی اختیار کی، جیسے کچھ سوچ رہا ہو، پھر آہستہ سے بولا، ابھی جاننے کی ضرورت نہیں، بس یہ جان لو کہ تمہاری تکلیف ختم ہونے والی ہے۔ تم اکیلی نہیں ہو، اور میں تمہیں تمہاری منزل تک لے جانے آیا ہوں۔ میرے ذہن میں ہزاروں سوال دوڑنے لگے۔ یہ کون ہے؟ کیا واقعی یہ کوئی انسان ہے یا پھر کوئی اور مخلوق؟ یہ مجھے کہاں لے جانا چاہتا ہے؟ میری آنکھوں میں خوف تھا، مگر اس کے لہجے میں ایسے مٹھاس کہ میرے لب خاموش ہو گئے۔ میں سانس روک کر اس کی طرف دیکھتی رہی، جیسے کسی خواب میں کھو گئی ہوں، جیسے حقیقت اور فریب کے درمیان کہیں کھڑی ہوں۔ مگر ایک بات طے تھی، میری زندگی کا سب سے بڑا راز میرے سامنے کھڑا تھا، اور مجھے ابھی بھی یہ سمجھنا تھا کہ یہ روشنی میں لپٹا شخص کون ہے۔ تبھی میں نے فیصلہ کیا کہ یہاں بیٹھنے سے بہتر ہے کہ اس کی پناہ لے لوں۔ وہ خاموشی سے آگے بڑھ رہا تھا، میں اس کے پیچھے بے اختیار جا رہی تھی۔ میرے قدم بوجھل تھے، دل پر مایوسی اور خوف کے سائے لہرا رہے تھے، مگر مجھے معلوم تھا کہ اگر رک گئی، میں نے اس کا ساتھ چھوڑا، تو دنیا کے بے رحم لوگ مجھے زندہ نگل لیں گے۔ میں کہیں کی نہیں رہوں گی، کسی کو میری پرواہ نہیں ہوگی، میری آواز سننے والا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ پرسکون قدموں سے آگے بڑھ رہا تھا، جیسے اسے معلوم ہو کہ ہمیں کہاں جانا ہے۔ تاریک گلیوں سے سنسان راستوں سے گزرتے ہم ایک ویران علاقے میں پہنچے۔ وہاں ایک چھوٹی جھونپڑی تھی، پرانی بوسیدہ، جیسے مدتوں سے اس میں کوئی نہیں بسا ہو۔ میں نے جھونپڑی کی طرف دیکھا، ایک لمحے کے لیے میرا دل کانپا۔ میں کسی اور مصیبت میں تو نہیں جا رہی؟ کہیں یہ کوئی دھوکہ تو نہیں؟ میرے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا۔ میں نے ایک نظر اس کے لمبے دراز قد وجود پر ڈالی، جس کی آنکھوں میں اب بھی وہی سکون اور شفقت تھی جو میں نے پہلے دیکھی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک نرم مسکراہٹ تھی، جیسے وہ جانتا ہو کہ میرے دل میں کیا چل رہا ہے۔ آؤ اندر آ جاؤ، تمہیں آرام کی ضرورت ہے، اس نے نرمی سے کہا۔ میں ہچکچاتے ہوئے جھونپڑی کے دروازے کے قریب گئی، مگر جیسے ہی اندر داخل ہوئی، میرے قدم وہیں رک گئے۔ باہر سے جو جھونپڑی بوسیدہ اور ویران لگ رہی تھی، اندر سے وہ کسی اور ہی دنیا کا منظر پیش کر رہی تھی۔ ہر چیز سفید، ایک غیر معمولی چمک لیے، دیواریں، فرش، یہاں تک کہ چھت بھی جیسے روشنی سے بنی ہو۔ کمرے کے وسط میں نرم اور گداز تخت بچھا تھا، جیسے بادلوں کا بنا ہو۔ میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ یہ سب کیا تھا؟ میں نے ایسا منظر پہلے نہیں دیکھا تھا۔ یہ جگہ تو، میں نے بے یقینی سے کہا، یہ تمہارے سکون کے لیے ہے، وہ آہستہ سے بولا، اور میرے سامنے ایک جگہ کی طرف اشارہ کیا۔ یہاں بیٹھ جاؤ، تھک چکی ہو۔ واقعی میں تھک چکی تھی، جسم بوجھل ہو چکا تھا، ہر عضو درد کر رہا تھا، دل کا جو عالم تھا بیان سے باہر تھا۔ میں دھیرے سے نرم تخت پر بیٹھی، جیسے ہی بدن ڈھیلا چھوڑا، ایک تھکن نے مجھے آ گھیرا۔ وہ میرے سامنے تھا، اس کے ہاتھ میں شفاف پیالہ تھا جس میں پانی تھا، مگر وہ عام نہیں لگ رہا تھا۔ میں نے کچھ دیر اسے دیکھا، پھر جھجکتے ہوئے سوال کیا، تم کون ہو اور میری مدد کو کیوں آئے ہو؟ وہ خاموشی سے مسکرایا، جیسے پہلے سے ہی معلوم تھا کہ میں سوال کروں گی۔ وہ میرے قریب آیا اور ایک لمحے کے لیے مجھے گہری نظر سے دیکھا، جیسے ماضی کے دریچے کو کھول رہا ہو۔ یہ بہت عرصہ پہلے کی بات ہے، وہ آہستہ سے بولا۔ جب تمہارے ماں باپ زندہ تھے، تمہاری ماں کی گود تمہارے لیے محفوظ جگہ تھی، تمہارے والد کا سایہ تم پر تھا، تم بہت چھوٹی تھی، تمہیں یاد نہیں ہوگا، مگر تمہارے گھر میں نیم کا درخت تھا جو صحن کے بیچوں بیچ تھا۔ وہ درخت تمہاری ماں کو بہت عزیز تھا۔ میرے ذہن میں دھندلے نقش ابھرنے لگے۔ ہاں، مجھے یاد تھا وہ نیم کا درخت جس کے نیچے میں کھیلتی، پتوں کی سرسراہٹ میں عجیب موسیقی ہوتی۔ تمہاری ماں ہر روز پرندوں کو دانہ ڈالتی، پانی رکھتی، وہ نیک دل تھی، اسے پرندوں کی چہچہاہٹ پسند تھی، وہ ہمیشہ دعا کرتی کہ معصوم مخلوق اس کے آنگن میں بسی رہے۔ تم نے تو کبھی محسوس نہیں کیا، مگر میں بھی ان پرندوں میں سے ایک تھا۔ میری آنکھیں حیرت سے پھیلی۔ کیا؟ میں نے بے اختیار کہا۔ ہاں، وہ بولا، اس کی آواز میں عجیب گونج تھی۔ میں عام انسان نہیں، میں نیم کے درخت کا مکین تھا، دوسری دنیا کا باسی ہوں،
مگر تمہاری ماں کے حسن سلوک نے مجھ پر ایسا اثر کیا کہ میں اکثر پرندے کی صورت میں تمہارے صحن آتا، دانا چگتا، پانی پیتا، تمہاری ماں کے احسانات دل میں بٹھاتا چلا گیا۔ وہ نیک عورت تھی، اس کا دل سونے سے بے قیمتی تھا۔ میری آنکھیں نم ہونے لگی۔ ماں، میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ اس کی معمولی سی نیکی کے عمل کا کوئی اس طرح قدردان ہوگا۔ پھر ایک دن وہ بولا، اس کے چہرے پر سایہ سا لہرایا، تمہارے ماں باپ کا انتقال ہو گیا، تم تنہا رہ گئی، بے سہارا، دنیا کی ٹھوکریں کھانے۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ تمہاری مدد کروں گا، کیونکہ تمہاری ماں کے احسانات کا بدلہ چکانے کا وقت آ گیا تھا۔ میری سانس جیسے رک گئی۔ تو تم نے میری مدد کے لیے سب کچھ چھوڑ دیا، اپنا جہان، حقیقت سب چھوڑ دیا۔ وہ مسکرایا، مگر اس کی مسکراہٹ میں کچھ ایسا تھا جس نے میرے دل کو عجیب سی گرمی دی۔ یہ میرا فرض تھا، اس نے نرم لہجے میں کہا۔ میں قرض چکانے آیا ہوں، اب تم میرے ساتھ ہو، ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ میں نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ میری زندگی کے سب سے پراسرار لمحات سامنے کھڑے تھے۔ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ یہ حقیقت تھی یا خواب، مگر ایک بات طے تھی، میری دنیا بدلنے والی تھی، اور شاید میں خود بھی۔ وہ میرے قریب آیا، اس کی آنکھوں میں گہری شفقت تھی، جیسے وہ میری روح کی گہرائیوں تک دیکھ سکتا ہو۔ کچھ دیر خاموش رہی، جیسے ہم دونوں ہی کچھ کہنا چاہتے ہو مگر الفاظ کا دامن خالی ہو۔ پھر وہ دھیرے سے بولا، بتاؤ تمہارے دل میں کیا ہے؟ تمہیں کس چیز کی سب سے زیادہ خواہش ہے؟ تمہاری کس طرح مدد کر سکتا ہوں؟ اس کی بات سن کر میں ساکت رہ گئی۔ کیا واقعی وہ میری خواہش پوری کر سکتا تھا؟ کیا واقعی میری زندگی میں کوئی ایسا تھا جسے میں حاصل کرنا چاہتی تھی؟ میرے لب کانپنے لگے۔ میں نے ہمت کر کے کہا، فواد۔ وہ میری طرف دیکھتا رہا، جیسے اس نام کے پیچھے چھپی کہانی سمجھنا چاہتا ہو۔ فواد؟ وہ کون ہے؟ میں نے ایک گہری سانس لی۔ وہ میرا سب کچھ ہے، میرا بچپن، میری امیدیں، میرا سہارا، میرا رشتہ دار۔ ہم ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، مگر حالات نے ہمیں جدا کر دیا۔ میری چچی نے مجھے اس گھر سے بے عزت کر کے نکالا، مجھے بد کردار کہا، جس کا الزام سراسر جھوٹ تھا۔ میں فواد سے کبھی ملی نہیں، کبھی اس سے اپنی محبت کا اعتراف نہیں کیا، مگر جانتی ہوں کہ وہ بھی مجھ سے محبت کرتا ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ تم میری مدد کرو۔ اگر تم واقعی میرے ماں کے احسان کا بدلہ چکانا چاہتے ہو تو مجھے فواد سے ملا دو، میری اس سے شادی کروا دو۔ یہی میرا خواب ہے، یہی میری سب سے بڑی خواہش۔ میں نے بےتابی سے اسے دیکھا، نہ جانے کیوں دل میں عجیب خوف تھا کہ میری خواہش کو رد نہ کر دے، مگر اس نے مسکرا کر سر جھکایا، جیسے پہلے سے یہ بات جانتا ہو۔ اگر یہی تمہاری سب سے بڑی خواہش ہے تو میں اسے پورا کروں گا، وہ آہستہ سے بولا۔ مجھے اپنی سماعتوں پر یقین نہیں آیا۔ میں نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کیا واقعی؟ تم واقعی یہ کر سکتے ہو؟ وہ مسکرایا، اس کی آنکھوں میں پوری اسرار چمک ابھری۔ میں وہ سب کر سکتا ہوں جو تمہارے مقدر میں لکھا ہے۔ اگر فواد تمہارا نصیب ہے تو تمہیں ضرور ملے گا، بس تم میرا ساتھ دو اور دیکھو میں تمہاری دنیا کیسے بدلتا ہوں۔ اگلی صبح جب میں بیدار ہوئی تو کسی اور جگہ تھی۔ یہ ایک چھوٹا سا سادہ مگر خوبصورت گھر تھا۔ در و دیوار اجلا پن لیے تھے اور ہر چیز ترتیب سے رکھی تھی۔ میں حیران تھی کہ میں یہاں کیسے پہنچی، پر دروازہ کھلا اور جیسے ہی نگاہ اٹھائی میرا دل دھڑک اٹھا۔ وہ فواد تھا۔ اس نے فواد سے میرے رشتے کی بات کی، ہم دونوں کا سادگی سے نکاح کروایا۔ پھر میں نے اس کا شکریہ ادا کر کے ہمیشہ کے ساتھ فواد کے ساتھ خوشی خوشی زندگی بسر کرنے لگی۔ سچ کہتے ہیں کہ کبھی کوئی چھوٹی سی نیکی جو ہم نے بہت پہلے کی ہو، کبھی نہ کبھی مشکل وقت میں ہمارے کام آتی ہے۔ کوئی بھی نیکی رائگاں نہیں جاتی۔